اقبال بلند ہیں کہ ہماری زبانوں پہ حضور کا ذکر، ہمارے سینوں کے اندر حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ نبیوں نے خواہشیں کی، ہمیں بن خواہش کی اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دم دم حضور کا ذکر کریں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کریں، اپنے گھر کا ماحول جیسا حضور چاہتے ہیں ویسا بنائیں، اپنی زندگیوں کو ویسے ڈھالیں، تو پھر ہم عاشق ہیں۔ ایک عاشق کا سب سے بڑا جو کام اور معراج ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور میرے حضور لجپال علیہ السلام کی زندگی سب سے کامل ہے، چاہے وہ عورت کا نصاب ہو، چاہے مرد کا نصاب ہو، چاہے بچوں کا نصاب ہو۔ میرے حضور رحمت للعالمین ہیں۔ میرے حضور لوگوں کے دکھ سمیٹنے آئے ہیں اور سکھ تقسیم کرنے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخصیت اس کائنات میں احساس کے معراج پہ قائم ہے، میری حضور کی ذات ہے۔ بغیر کسی مقصد، مفادات اور خود غرضی کے کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا۔ الطاف حسین حالی نے ایسے نہیں کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر رخ پھر گیا ہوا کا۔ ہم پہ اس وقت جو رب کی رحمت ہے اس کا سبب میرے حضور کی ذات ہے، وہ کرنا کون سا گناہ ہے نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ ہو۔ گھروں سے لے کے نجی زندگی تک نظریں دوڑائیں، نافرمانی ہی نافرمانی ہے، مسجدیں ویران ہیں، مدارس ویران ہیں، گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم حضور کی تعلیم سے دور ہیں، اور حضور کی تعلیم سے دور ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ میرے حضور اتنے بڑے کائنات کے شفیق ہیں، مشفق ہیں، انیس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا قیامت والے دن جب تک میرا آخری امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو نبی اتنا چاہنے والا اس کی بات ماننی چاہیے نا، یا نہیں ماننی چاہیے؟ ہمارے بزرگ علماء ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک عورت کا خامن فوت ہو گیا، عورت کا خامن فوت ہوا، بیوہ ہو گئی، تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے اپنے دیور کے پاس گئی کہ دیور جی میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس دو۔ اس نے کہا جی ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، میں تمہیں کہاں سے لباس دوں۔ دیور نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا۔ وہ بڑی مغموم تھی، پریشان تھی،